بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھا لیں۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ جس پہلو پر تھا اسے بدل لے۔ ناظرین، چائے میں تھوڑی خشخاش ڈال لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں، راز اور خود کو ان کے حوالے کیا تھا۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کریں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے عنقریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو بینگن کا سالن کھائیں۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی اور چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے
تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کے جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیں۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لیں، انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ کیلا کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتا ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیں، سر کا درد اتر جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں تو گورے ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کریں، جسم پر پھوڑے نہیں نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل جدوجہد میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین، جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا۔
کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو اخروٹ کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں۔ بس یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 40% تک کمی آتی ہے۔ جوڑوں میں درد یا کمزوری ہو تو دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اترے اور رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ مٹکے کے صاف پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا جو کہ راہ گزر پر تھی۔ اس نے کہا، میں اسے مسلمانوں کی راہ سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نمک والے نیم گرم پانی سے بدن کی سستی دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا لیا کریں، بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ یہ عمل 41 دن تک ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے، عورت، دولت اور رزق۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، لوگو اسلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ وحی کرو اور رات کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو۔ اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ ناظرین، نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پی لیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں، معدے کی صفائی کرنے کے لیے مفید ہے۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف ہونے نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت اجوا کھجور کھا لیں، انشاءاللہ ڈپریشن کم ہوگا۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لیں، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر تبسم فرمانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، راہ بھولنے ان شخص کی رہنمائی کرنا، نابینا شخص کی مدد کرنا، پتھر کانٹے اور ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا
اور اپنے ڈول سے کبھی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اگر بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیں۔ ناظرین، سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا انسان کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔